بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GN TV HD 24 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں جناب، تحریک انصاف کے حوالے سے بہت ساری اپڈیٹس ہیں، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اہم رہنما جو ہیں PTI کے، انہوں نے عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات کی ہے۔ اسد قیصر صاحب اور شیر افضل مروت صاحب، جو بیرسٹر گوہر علی صاحب ہیں، انہوں نے، اور دیگر جو بڑے رہنما ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے احوال بتائے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم کے لیے گوہر ایوب صاحب کو نامزد کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ وزیر اعلیٰ کے لیے آلریڈی علی امین گنڈا پور صاحب کو نامزد کیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے میاں اسلم اقبال کو نامزد کیا ہے۔ ناظرین، اسی طرح دیگر بہت ساری خبریں کہ جو PTI کے فیصلے ہیں وہ ہو رہے ہیں، لیکن 70 سیٹیں جو ہیں کم از کم ان کے اوپر PTI اپنا حق مانگ رہی ہے، جو کہ عدالتوں میں کیسز پڑے ہیں۔ گوہر ایوب صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں، علی گوہر صاحب ہیں اور اسد قیصر صاحب، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے عدالت سے کہ ہمارے جو پینڈنگ فیصلے ہیں ان کے اوپر مطلب فیصلے دیے جائیں، جو معاملات عدالتوں میں کیسز پڑے ہیں ان کے اوپر فیصلے دیے جائیں۔ ناظرین، حلیم عادل شیخ جو کہ سندھ میں PTI کے صدر بھی ہیں، ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ ان کے اوپر کافی سارے کیسز تھے۔ ناظرین، اسی طرح بہت ساری دیگر خبریں یہ ہیں کہ اسد قیصر صاحب کے ذاتی تعلقات ہیں فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، ان کو مینڈیٹ دیا ہے، ان کی ذمہ داری لگائی ہے اپنا عمران خان صاحب نے کہ اسد قیصر صاحب رابطہ کریں، اور جو آنے والا وقت ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کس ایجنڈے پر متفق ہوتے ہیں اور PTI کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ ان کی طرف سے ویسے لچک والی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ PTI کا انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان کے وجودوں سے، جسموں سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ ان کی زبان کے حوالے سے ہمارے کچھ، یعنی کو جو بیانات دیتے ہیں یا وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ایک ڈیزل کا، اس حوالے سے کچھ انہوں نے کہا جی کچھ تحفظات ہیں، تو اس حوالے سے ہم مطلب ان سے ہمارا اختلاف ہے، باقی کسی نہ کسی ایک نقطے پر ہم ایک ہو سکتے ہیں، کیونکہ فضل الرحمان صاحب بھی پاکستان میں الیکشن جو ہوا ہے اس کو نہیں مان رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے حوالے سے بہت سارے تحفظات ہیں کہ ہر صوبے میں اور وفاق میں ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا ہے، اور ہم اپنی جدوجہد پارلیمانی طریقے سے، احتجاجی طریقے سے، اور اسی طرح پھر ہم اپنا عدالتوں میں ہم ظاہر ہے گئے ہوئے ہیں، الیکشن کمیشنر کے پاس گئے ہوئے ہیں، تو ہم ہر طریقے سے اپنی جدوجہد جو ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ PTI جو ہے وہ اپنی احتجاج کی جو کال ہے، جو عمران خان صاحب نے رہنماؤں کو کہا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، بھرپور احتجاج کریں گے، ڈیٹ ابھی نہیں بتائی، لیکن انہوں نے کہا کہ پورا ہفتہ احتجاج کے طور پر جو ہے وہ منایا جائے گا، بلکہ احتجاج کیا جائے گا، منایا کیا جانا ہے، کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے، اور ادھر نون لیگ بھی پریشان ہے، کیونکہ وہ پریشان اس لیے ہے کہ وہ جس طرح بھی الٹا سیدھا ہو کر دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس سیٹیں پوری نہیں ہو رہی۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی مطلب جو اپنا ان کے ساتھ مل جائے تو باقی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے حوالے سے ان کو ڈاؤٹس ہیں۔ MQM اگر ان کے ساتھ آتی ہے تو وہ اپنا حصہ مانگ رہی ہے۔ بہت سارے سیاسی ایسے مسائل ہیں کہ کوئی پارٹی ابھی حکومت بنانے کے حوالے سے واضح اکثریت سامنے نہیں لائی، لیکن کلیم یہ کر رہے ہیں PTI کے بھی جو لوگ ہیں، رہنما ہیں۔ اسی طرح نون لیگ والوں نے تو پہلے ہی دوسرے دن جو ایک پریس کانفرنس کر دی تھی کہ ہمارے پاس جو مطلب ہمارے پاس سیٹیں زیادہ ہیں، ہم بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئیں، تو PTI کا
شیر افضل مروت صاحب نے جو کہا ہے کہ ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 20 سیٹیں ہو سکتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 30 ہو سکتی ہیں، باقی بھی جتنے بھی دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں، بڑے مطلب فری اینڈ فیئر قسم کا تجزیہ دینے والے لوگ، صحافی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ نون لیگ 20-30 سیٹوں سے زیادہ کبھی بھی نہیں لے سکتی۔ پیپلز پارٹی کی بھی 25 سیٹیں، باقی ایم کیو ایم کی 2-3 سیٹیں، اور یہ جو صورتحال ہے مطلب سندھ میں تقریباً پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ ہماری 70 سیٹوں کے اوپر دھاندلی کی گئی ہے۔ پاکستان کا جو وفاقی مطلب طور پہ جو سیٹیں، ان میں تقریباً کوئی 80 سے 90 کے قریب ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، اور اسی طرح پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں ہمارے ساتھ کوئی 20-25 سیٹوں پر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، یا 20 پر ہوئی ہے۔ اسی طرح کے پی کے میں انہوں نے کہا ہے جی کچھ سیٹوں پر وفاقی جو سیٹیں ان کے اوپر بھی ہوئی ہے اور صوبائی پر بھی ہوئی ہے۔ تو ہمارا جو مینڈیٹ ہے یہ چوری کیا گیا ہے، قوم کا مینڈیٹ اصل میں چوری کیا گیا ہے۔ قوم کو جو حق ملنا ہے الیکشن میں، جو جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کو منتخب کیا، عمران خان کے بیانیے کو منتخب کیا، عمران خان کے بیانیے کے اوپر انہوں نے لبیک کہا، یہ ساری صورتحال اس طرح لگ رہی ہے کہ مطلب جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ بیلٹ کے ذریعے دیا ہے۔ اب اگر لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کو ہم مانتے نہیں ہیں، یا اس کے حوالے سے ہم فیصلے نہیں دیتے، تو پھر آنے والے وقت میں کیا نتائج ہوں گے۔ ناظرین، یہ چیدہ خبریں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، مزید ناظرین دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔